تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی سوسائٹی میں گھر جوڑنے کی کوشش کیا کرو، طلاقیں نہ دلوایا کرو، لیکن اگر ہو جائے تو پھر ریلیکس، پھر کیا کرنا ہے؟ کوئی نہیں بھائی، ہو جاتی ہے یار، اب تم کہیں اور کر لو، تم کہیں اور، اس کو ایک دم بہت بڑا ایشو نہیں بنا لو، یہ کر دیا وہ برباد کر دیا، کوئی نہیں ہوتا بھائی۔ قرآن نے بھی ایسے ہی کیا ہے، اللہ میاں نے طلاق سے پہلے بہت سارے پروسیس بیان کیے ہیں تاکہ طلاقیں نہ ہو۔ سب سے پہلے 3 طلاق کو ناجائز قرار دیا تاکہ مرد کے پاس رجوع کا آپشن رہے، اگر جلد بازی میں دیے سوچے وہ۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے تو دونوں خاندان کے لوگ صلح و صفائی کی کوشش کریں، پھر بھی نہیں ہوتا تو اللہ نے فرمایا فَعِظُوهُنَّ، محبت سے بیوی کو سمجھاؤ، پھر بھی باز نہیں آتی اللہ کہتے ہیں بستر الگ کر دو، پھر بھی باز نہیں آتی تو شدید ضرورت کے موقع پر وَضْرِبُوهُنَّ، اللہ نے ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت دی ہے، کیونکہ سرپرست کو اگر اجازت نہ ہونا سختی کرنے کی پھر وہ سرپرست رہتا نہیں ہے، بہت سخت موقع پر اللہ نے اجازت دی ہے کہ اس طرح بھی کنٹرول کر، اگر تمہارا خیال ہے کنٹرول ہو جائے گی تو کر لو، یہ بھی نہیں ہوتا پھر کیا ہے؟ علیحدگی ہے۔ اب اگر علیحدگی ہو گئی ہے تو پھر قرآن علیحدگی کے بعد الگ حکم بیان کرتا ہے، اللہ کہتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر دونوں میں علیحدگی ہو گئی ہے تو ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، اللہ دونوں کے لیے کوئی انتظام کر دے گا۔ بھائی نہیں بنی آپس میں، دونوں بعض دفعہ نیک ہوتے ہیں، میچنگ کی شادی نہیں ہوتی، جوڑ ہی نہیں ہوتا، تمیز سے کیا ہو گیا بھائی؟ علیحدگی ہوگی، ختم۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ سے کر دیا، جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دونوں کی انبن ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت زینب تھی قریشی ہاشمی، حضرت زید ابن حارثہ غلام تھے جو آزاد ہوئے تھے، تو ان کو نہیں لگ رہا تھا کہ یہ میرے اسٹینڈرڈ کا رشتہ ہے، یہ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن نبی نے حکم دیا حضرت زینب کو کہ تم ان سے نکاح کرو، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایگری ہو گئیں کہ نبی کا آرڈر ہے۔ حضرت زید ابن حارثہ بھی ایگری ہو گئے، لیکن آپس میں انبن ہوئی۔ اب جب انبن ہوئی ہے تو زید ابن حارثہ نے ارادہ کیا میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، امسک علیک زوجک، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم یہ تھا کہ حضرت زینب تو پہلے ہی ایگری نہیں تھی شادی پہ، میرے آرڈر پہ شادی کی ہے، جب طلاق ہو جائے گی تو ایسے موقع پہ ان کے دل میں ایک بال آ سکتا ہے نا، ابے دیکھو تمہارے ابا تمہیں کہہ رہے ہوں بیٹا تو اس سے شادی کر لے، اب سمجھ میں آئے گا تمہیں، ویسے سمجھ میں کسی اور کی مثال نہیں سمجھ میں آئے گی، یا بیٹی کو کہہ رہے ہوں کہ بیٹی یہ ہے اس سے آپ شادی کر لیں۔ اصل میں میرے پاس کیس آئے بھی ہوتے نا، ابا اپنی بیٹی کی گن پوائنٹ پہ شادی کر رہے ہیں، بچی نہیں چاہ رہی ہے تو میں ان کو کہہ رہا ہوں نہیں کرو بھائی، اچھا خیر، بچی نے نہ چاہتے ہوئے بھی ابا کے کہنے پہ شادی کر لی، وسیم کے علاوہ کسی اور شخص سے، وسیم بولے گا یار، وسیم سے نہیں کی، کسی اور شخص سے کر لی۔ اب جب ہو گئی، اب انبن ہو رہی ہے اور اب ابا کا داماد طلاق دینے کی باتیں کر رہا ہے، تو ابا کیا کہے گا، ابے یار یہ میرے کہنے پہ میری بیٹی نے کی تھی، وہ تو پہلے بھی راضی نہیں تھی، اب تو طلاق دے دے گا نا تو میں بیٹی کو کیا منہ دکھاؤں گا، بیٹی کہے گی ابا دیکھا میں کہہ رہی تھی کہ یہ نہیں کریں شادی آپ میری یہاں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہی سچویشن ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد تو نہیں تھے، نبی تو ان کے جو ہے وہ ماموزاد تھے، آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی حضرت زینب، لیکن سچویشن سیم یہی تھی، حضرت زینب نے نبی کے کہنے پر شادی کر لی حضرت زید ابن حارثہ سے۔ اب انبن ہو رہی ہے، زید ابن حارثہ نے طلاق دینے کا ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ بھئی حضرت زینب کے دل میں آئے گا، دیکھا میں تو پہلے نہیں پسند کر رہی تھی اور مجھے تھا کہ یہ جوڑ کی شادی نہیں ہے، یہ میچنگ کی شادی نہیں ہے اور نہیں بنے گی ہماری، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی آپشن تھا کہ زید ابن حارثہ کو سمجھائیں کہ بھائی یہ میرے کہنے پہ شادی ہوئی ہے، امسک علیک زوجک، اپنی زوجہ کو اپنے نکاح میں روک کے رکھو، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ نے حضرت زینب کو حکم دیا، آپ حضرت زید کو حکم دیا کہ حضرت زینب کو طلاق مت دو، لیکن ایسی انبن ہوئی ہے کہ حضرت زید نے طلاق دے دی، سمجھ رہے ہو؟ اب جب دے دی طلاق تو حضرت زینب کو دھچکا لگا بہت، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ بھئی اب حضرت زینب کو جو زخم پہنچا ہے اس کا مداوع جبھی ہو سکتا ہے کہ جب حضرت زینب سے ان کا بہت اچھی جگہ رشتہ کرایا جائے، تو میں اگر نکاح کا پیغام بھیجوں گا تو حضرت زینب خوش ہوں گی،
اور وہ جو ان کو غم پہنچا ہے اس کی تلافی. کیونکہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سب سے بڑا مقام تھا اس وقت. تو آپ حضرت زینب جو تھی آپ کی پھوپھی ذات بھی تھیں. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ بھئی اب زینب کے غم کا مداوع اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ان سے کون نکاح کرے, میں خود نکاح کا پیغام بھیج دوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ عرب اس پہ ایک تماشا کھڑا کر دیں گے, کیونکہ زید ابن حارثہ کو میں نے بیٹا بنایا ہوا ہے, منہ بولا بیٹا, اور عرب منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے ہیں, اس کی بیوی کو بھی بہو سمجھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ بھئی میں نکاح کرتا ہوں تو یہ تلافی ہو جائے گی. لیکن پھر آپ کو خیال آیا کہ یہ جو عرب لوگ ہیں یہ تو پورا ایک تماشا کھڑا کر دیں گے, یہ کبھی مجھے جادوگر کہتے ہیں, کبھی ساحر کہتے ہیں, کبھی شاعر کہتے ہیں, کبھی مجنون کہتے ہیں, کبھی دیوانہ کہتے ہیں. اب یہ کہیں گے لو بھائی انہوں نے تو نیا دین لے آئے, بہو سے شادی کو بھی کیا کر دیا لیگل. قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں کہ مَاللَّهُ مُبْدِيهِ, اے نبی آپ نے اپنے دل میں وہ بات چھپائی ہے جس کو اللہ ظاہر کر کے چھوڑے گا. یعنی آپ کے دل میں ان سے نکاح کا ارادہ ہے, اللہ نے آیتیں نازل کی کہ ہم اس ارادے کو دنیا کے سامنے ظاہر کریں گے. اچھا ایک اور یہاں پر حکم اور بھی سمجھیں کہ جب حضرت زید نے حضرت زینب کو ڈیورس دی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ نبی نے ان سے ہمیشہ کے لیے بات چیت بند کر لی ہو. اسلامی سوسائٹی میں طلاق کو پسند نہیں کیا گیا, لیکن اگر ہو جائے تو اس کو ہوا بنانے کی بھی اجازت نہیں دی. آج جو مشہور لوگ ہوتے ہیں نا, جو فنکار, اداکار یا سیلیبریٹیز ہوتی ہیں, ان کی طلاقوں کو میڈیا پہ بہت اچھالا جاتا ہے. او فلانے نے ڈمکانے کو طلاق دے دی, او کیوں دی بھائی, آپ بتائیں گے ذرا کیا تھی, آپ میں کوئی خرابی تھی. پھر وہ الزامات لگائے گی اپنے شوہر پہ, شوہر کا انٹرویو لیا جائے گا, وہ الزامات لگائے گا اپنی بیوی پہ. یہ اسلام کا مزاج بولو نہیں. حضرت زید کو نبی منع بھی کر رہے ہیں کہ مت دو طلاق, پھر بھی دے دی, تو پھر بھی آپ نے اس کو ان کا پرسنل معاملہ قرار دیا. سمجھ رہے ہیں, کوئی نہیں ملتا ہمیں کہ حضرت زید سے بائیکاٹ کیا ہو, بلکہ قرآن میں اگر کسی صحابی کا نام ہے تو صرف حضرت زید ابن حارثہ کا نام ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا دل بہت ٹوٹ گیا تھا اس سے, اور قرآن نے پہلے دھمکی بھی دی نا کہ جب اللہ اس کے رسول تمہیں حکم دے رہے تو اس کی اطاعت کرو. تو پھر بھی ان سے نہیں ہوا وہ, تو پھر قرآن نے کیا کیا, ان کا نام ذکر کیا قرآن نے, تاکہ ایسا نہ ہو لوگ ان سے نفرت کرنا شروع کر دیں. فلما قضا زید منہا وطرن, قرآن کہہ رہے جب زید نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی تو اے نبی ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کرا دیا. تو واحد صحابی ہیں حضرت زید جن کا قرآن مجید میں نام ہے. تھے یہ بھی عربی لیکن آزاد کردہ غلام تھے, تو وہ جو عرب تو غلام کو ویلیو نہیں دیتے تھے, تو اکیلے ان کا نام آیا ہے قرآن مجید میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی سوسائٹی میں گھر جوڑنے کی کوشش کیا کرو, طلاقیں نہ دلوایا کرو, لیکن اگر ہو جائے تو پھر ریلیکس. پھر کیا کرنا ہے, کوئی نہیں بھائی ہو جاتی ہے یار, اب تم کہیں اور کر لو, تم کہیں اور. اس کو ایک دم بہت بڑا ایشو نہیں بنا لو, یہ کر دیا وہ برباد کر دیا, کوئی نہیں ہوتا بھائی. قرآن نے بھی ایسے ہی کیا ہے. اللہ میاں نے طلاق سے پہلے بہت سارے پروسیس بیان کیے ہیں تاکہ طلاقیں نہ ہو. سب سے پہلے 3 طلاق کو ناجائز قرار دیا تاکہ مرد کے پاس رجوع کا آپشن رہے, اگر جلد بازی میں دیے سوچے وہ. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے تو دونوں خاندان کے لوگ صلح و صفائی کی کوشش کریں. پھر بھی نہیں ہوتا تو اللہ نے فرمایا فَعِظُوهُنَّ, محبت سے بیوی کو سمجھاؤ. پھر بھی باز نہیں آتی, اللہ کہتے ہیں بستر الگ کر دو. پھر بھی باز نہیں آتی تو شدید ضرورت کے موقع پر وَضْرِبُوهُنَّ, اللہ نے ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت دی ہے. کیونکہ سرپرست کو اگر اجازت نہ ہونا سختی کرنے کی, پھر وہ سرپرست رہتا نہیں ہے. بہت سخت موقع پر اللہ نے اجازت دی ہے کہ اس طرح بھی کنٹرول کر, اگر تمہارا خیال ہے کنٹرول ہو جائے گی تو کر لو. یہ بھی نہیں ہوتا, پھر کیا ہے, علیحدگی ہے. اب اگر علیحدگی ہو گئی ہے تو پھر قرآن علیحدگی کے بعد الگ حکم بیان کرتا ہے. اللہ کہتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ, اگر دونوں میں علیحدگی ہو گئی ہے تو ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, اللہ دونوں کے لیے کوئی انتظام کر دے گا, کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بچے کیسے رولتے ہیں طلاقوں کے بعد, کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف. کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, اگر اللہ نہ کرے ہو گئی ہے, بچوں کو مل کے پال لو. صحابہ میں بھی طلاقیں ہوتی تھی بھائی, بچے دونوں کے ہیں نا. بچے کے بارے میں ضابطہ اصول ہے, جب تک بچہ 7 سال کا, لڑکا 7 سال کا نہیں ہوتا ماں کے پاس رہے گا اور باپ سے ملتا رہے گا, اور بچی جب تک 9 سال کی نہیں ہوتی ماں کے پاس رہے گی اور باپ سے ملتی رہے گی. پھر جب
باپ کے پاس رہے گا تو بالغ ہونے تک باپ کے پاس, لیکن ماں سے دونوں ملتے رہیں گے. بالغ ہونے کے بعد دونوں کو اختیار ہے جہاں چاہے رہیں, دونوں کے ماں باپ ہے بھائی, اب تم نے خود دونوں سے ملنا ہے. آسان کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ بالغ ہونے کے بعد تو ویسے ہی پھر اپنی زندگی میں گم ہو جاتے ہیں. وہ کوئی امریکہ چلا گیا, کوئی جاپان چلا گیا, کوئی ولاگنگ کر رہا ہے جاپان جا کے, کوئی کیا کر رہا ہے, وہ تو سب ویسے ہی آزاد ہو جاتے ہیں نا. آسانی سے حل کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ لیکن آپ عدالتوں میں جا کے دیکھو, ایسی کھینچا تانی, مار دھاڑ, الزامات, جہیز کے پھڈے, جہیز کے جھگڑے. یہ سوسائٹی جنگلیوں کی سوسائٹی ہے, انسانوں کی سوسائٹی نہیں ہے. میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا جو اپنے واقعات کورٹس میں بتا رہے ہیں, کل بھی ایک بندہ آیا, میرے تو میٹر ہی گھومنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے کہا تجھے انصاف نہیں ملے گا, تو کتوں کی طرح کورٹ میں اب کیا ہوگا, ذلیل ہوگا. میاں تھا, اس کی بیوی کھولا لے کے, بچہ لے کے مارکیٹ سے شارٹ, اور بیچارے نے 1 سال سے بچہ ہی نہیں دیکھا. میں نے کہا اب بھی نہیں دیکھے گا, کورٹ نہیں تجھے دلائے گی بچہ, یہ ذہن میں رکھنا. تو میں نے کہا جاؤ ان کے بیٹھ کے نا آپس میں مل بیٹھ کے کچھ حل کرو, کوشش کرو. تو خیر دکھائے گی بھی تو ایک دفعہ منہ دکھا دے گی کورٹ میں آ کے, یہ دیکھو تیرا بچہ, دیکھ لیا, چل واپس. بہت ہی کتوں کی طرح ذلیل ہوتا ہے باپ ہماری عدالتوں میں, اللہ ہدایت دے. خیر اچھا میرے بھائی, یہ کون سا حکم ہو گیا؟ 5واں, کہ طلاق سے بچنا ہے. ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ الزامات نہیں لگانے, وہ ایسی تھی, وہ ایسا تھا. نہ حضرت زید برے تھے, نہ حضرت زینب میں کوئی خرابی تھی. دونوں صحابی, ایک صحابیہ اور ایک صحابی, بھائی نہیں بنی آپس میں. دونوں بعض دفعہ نیک ہوتے ہیں, میچنگ کی شادی نہیں ہوتی, جوڑ ہی نہیں ہوتا, تمیز سے کیا ہو گیا بھائی, علیحدگی ہوگی, ختم. نہ حضرت زینب کو کبھی ملامت کی گئی, اور نہ ایسا نہیں ہمارے نبی نے آگے حضرت زینب سے کہا یہ لگتا ہے تمہارے اندر کوئی خرابی ہے جو تمہارے شوہر نے تمہیں چھوڑا, یا حضرت زید کو آ کے کہا کہ بھائی تمہارے تو پتہ ہی نہیں تمہارے دل میں کیا ہے. تو جتنے بھی اسلام میں ہمیں طلاق کے واقعات ملتے ہیں انہی میں ہمیں یہی کچھ ملتا ہے. کوشش کرو نہ ہو جائے دونوں ٹھیک ہیں بھائی, دونوں میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے. اور میڈیا والے جب انٹرویو لینے کے لیے آئے نا, آپ نے کیوں دی, آپ نے کیوں چھوڑا, تو میڈیا والے سے بولے تو میرا ماموں ہے, یہ میرا خالہ ہے, یہ میری تو پھپھی لگتی ہے جو میں تجھے بتاؤں, میرا پرسنل معاملہ ہے, رکھوں چھوڑوں, تیرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, سمجھتے ہو؟ چلو کتنے ہو گئے بھائی, جلدی جلدی میں ختم کر رہا ہوں اس کو. ابے گنو نا گنتی لگا کے, 5 حکم ہو گئے. آگے چلتے ہیں ہم. ایک اور اللہ نے حکم دیا کہ اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن, کہ اگر کسی عورت کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دی جائے تو پھر اس پہ عدت واجب نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی خوب سمجھ لو کہ اسلام میں نکاح کے بعد, رخصتی کے بعد اور رخصتی سے پہلے کے احکام میں بہت فرق ہے. آپ نے کسی سے نکاح کیا, رخصتی کا مطلب کیا ہے؟ رخصتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو 50-50 میں دکھایا تھا کہ وہ جا رہی ہے اور پوری ویڈیو بن رہی ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے. رخصتی کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کہیں بھی تنہائی میں جمع ہو جائیں, کہ اگر وہ فزیکل ریلیشن قائم کرنا چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی, تو بے شک فزیکل ریلیشن نہ بھی ہو, یہ عمل رخصتی کہلائے گا, از کالڈ رخصتی. تنہائی میں کہیں جمع ہو گئے, وہ ایسی جمع کہ اگر مرد بیوی سے ہمبستری کرنا چاہتا تو کوئی اخلاقی رکاوٹ نہیں تھی اس کے لیے, پھر بے شک ہمبستری نہ بھی ہو, تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ رخصتی. اس عمل کے بعد اگر شوہر طلاق دے گا تو اب خوب سمجھو طلاق کا مسئلہ. دیکھو رخصتی کے بعد جب بیوی کو طلاق دی جاتی ہے, اگر یوں کہا تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے, تو کتنی طلاقیں ہو گئیں؟ 3. اگر یوں کہا تمہیں 3 طلاقیں, تو بھی کتنی ہو گئیں؟ 3. اب ان میں دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. اس بات کو سمجھو. رخصتی ہو گئی تھی, جب اس نے کہا تمہیں طلاق ہے, ایک طلاق ہو گئی نا, لیکن عدت شروع ہو گئی عورت کی. عورت جب عدت میں ہوتی ہے تو اس پر دوسری طلاق بھی لگتی ہے, جا کے دوسری دے دے گا تو دوسری بھی ہو جائے گی, تیسری دے دے گا تو تیسری بھی ہو جائے گی. لیکن جب عدت ختم ہو گئی, رخصتی کے بعد ایک طلاق دی, اب عورت کو 3 مینسز آئے, عدت ختم. جب عدت ختم تو اب کسی بھی طرح سے اب وہ اس کی بیوی رہی نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ عدت بھی ختم اور نکاح بھی ختم. اب اگر وہ دوسری دیتا ہے تو لگے گی اس کو؟ نہیں, کیونکہ اجنبی عورت ہے نا, عدت بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جب ایک طلاق دی, جب دوسری دے گا تو عدت ہوگی تو دوسری لگے گی جا کے, عدت نہیں ہے تو دوسری طلاق بولو نہیں لگے گی. عدت اگر ختم ہو گئی تو دوسری طلاق نہیں لگے گی. اب خوب سمجھو, رخصتی سے پہلے اگر کسی نے طلاق دے دی
تو اب اگر اس نے یوں طلاق دی ہے کہ تمہیں طلاق ہے، جیسے ہی یوں کہے گا نا تمہیں طلاق ہے، عورت کی عدت ہے ہی نہیں اس کے اوپر. کیونکہ قرآن میں ان آیتوں میں جو بھی میں نے پڑھی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کسی عورت کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دو تو پھر اس عورت پر عدت واجب نہیں ہے. اب عدت جب واجب نہیں ہے تو طلاق دیتے ہی نکاح ختم اور عدت بھی نہیں ہے، لہذا اگلے ہی لمحے جو وہ دوسری طلاق اناؤنس کر رہا ہے وہ لگے گی نہیں اس کے اوپر جا کے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب دیکھو رخصتی نہیں ہوئی، کسی نے بیوی کو بول دیا تمہیں طلاق ہے، طلاق ہے کہ ہے تک جیسے ہی پہنچے گا ایک طلاق واقع، عورت پر عدت واجب نہیں ہے تو مرد کو اب رجوع کا حق بھی نہیں ہے، ختم، یعنی نکاح ہی ختم. جب دوبارہ بولے گا تمہیں طلاق ہے، ہوائی فائر ہو گئی، تو یہ ایک ہی طلاق کہلائے گی. لہذا یہ دونوں جب چاہیں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ 3 طلاقیں واقع نہیں ہوئی اگرچہ اس نے 3 دی ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن آئندہ زندگی بھر 2 طلاقوں کا حق رہے گا اس کے پاس. لیکن اگر خوب سمجھ لو، رخصتی سے پہلے مرد نے یوں کہا تمہیں 3 طلاقیں ایک کلمے میں دے دیں، اب تینوں واقع ہو جائیں گی، کیونکہ اس نے ترتیب سے نہیں دی ہیں. ترتیب سے دیتا نا تو پہلی طلاق واقع ہوتی، نکاح ختم ہو جاتا، دوسری جب جملہ کہتا تو وہ بیوی ہے ہی نہیں، اس کی عدت بھی ختم ہو گئی تو کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر یوں کہا تمہیں 3 طلاقیں، ترتیب سے نہیں دی ہیں، ایک کلمے میں دی ہیں، تو یہ ٹھا کر کے تینوں طلاقیں اس پر لگ جائیں گی، اب دوبارہ اس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو نا یہیں سے گڑبڑ ہوئی ہے. عبداللہ بن عباس کا جو قول ہے نا حضرت اکرمہ کا، ان کے شاگرد کا، کہ ایک کلمے کی 3 طلاق 3 ہوتی ہے اور 3 جملوں کی 1 ہوتی ہے، وہ رخصتی سے پہلے سے متعلق ہے. تو انہوں نے کنفیوژن کر کے نا اس میں ایک مجلس اور الگ الگ مجلس پر محمول کیا اس کو. میری کتاب ہے 3 طلاق پر، اس میں میں نے ڈیٹیل لکھی ہے اس کی. خیر، تو یہ خوب اچھی طرح سے مسئلہ سمجھ لو. آج بہت سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے رخصتی پہلے طلاق دے دی ہے، تو پھر علماء پوچھتے ہیں 3 جملوں میں دی ہے یہ 1 کلمے میں دی ہے؟ تو اگر 3 جملوں میں دی ہے تو بھئی ایک ہوئی ہے، ایک ہی دفعہ میں تینوں دے دی ہیں، نہیں یوں کہہ دیا تمہیں 3 طلاق ہیں تو پھر تینوں واقع ہو جائیں گی. لیکن رخصتی ہونے کے بعد کسی بھی طرح سے دو گے، 3 دو گے تو باہر صورت میں 3 ہی ہوں گی. یہ کتنے نمبر ہو گئے بھائی؟ 6 نمبر ہو گئے. اب جلدی 7واں، بس 5-10 منٹ اور لوں گا میں جلدی سے، تاکہ یہ پورا ہمارا جو ہے نا آج کا سارا سیشن کوئی علمی ٹائپ کا سیشن ہے. چوتھا، اللہ نے نبی سے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی ازواج کو حلال کیا ہے، جو ازواج جن کا آپ نے مہر دیا ہو، اور وہ تو ہیں ہی، لیکن آپ کے لیے ہم نے وبنات عمک وبنات عماتک، آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی حلال، آپ کی چچا کی بیٹیاں بھی حلال ہیں، آپ کی ماموں کی بیٹیاں بھی اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں بھی، بشرطے کہ انہوں نے ہجرت کی ہو. تو نبی کے لیے شرط یہ تھی کہ کزن حلال ہونے کے لیے شرط تھی کہ انہوں نے ہجرت کر کے آئی ہوں، لیکن امت کے لیے ہجرت شرط نہیں ہے. آج کل کزن میرج کے خلاف بہت کچھ کہا جا رہا ہے. تو دیکھو کزن میرج پہ میں کسی وقت انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات ریکارڈ کرواؤں گا. بعض دفعہ کزنوں میں جو کروموسول ڈس آرڈر ہوتا ہے نا دونوں کے جینز میں، وہ تو خرابی کا چانس ہوتا ہے، لیکن یہ جب ہوتا ہے جب مستقل کزن در کزن چلتے آ رہے ہوں، اور عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. اور اس کا بھی آسان حل یہ ہے کہ کزن میرج کو ختم نہ کرو، کیونکہ کزن میرج ایک تو اسلام الگ سے اس کی پرمیشن دی ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی نا اس کی، لیکن میڈیکل سائنس